میں سارم کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سدرا کے لیے چمک سی نظر آ رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے مسکرا بھی رہا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، بھلا مجھ میں اسے کیا نظر آ گیا؟ ایسا کیا تھا مجھ میں؟ ہے نا وہ لڑکی بے وقوف فضلان۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے اندر تو طوفان برپا تھا۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات تو تم میں ہوگی نا جو اس لڑکی نے تمہیں پسند کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ کنویں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی آواز اپنے ہی کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ مزید سارم کے منہ سے سدرا کی محبت کا اظہار نہیں سن پا رہا تھا۔ حالانکہ مجھے سارم سے کوئی پرخاش نہیں تھی، وہ میرا دوست تھا اور مجھے اس سے محبت تھی، لیکن ایک طرف تو دوستی اور دوسری طرف وہ۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوتا، سارم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیوں گھر جا رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا باقی کی کلاس اتنی اہم نہیں ہے۔ سارم کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، لیکن بیٹھو نا، تم مجھے یہ بتاؤ مجھے جاب تو جلدی مل جائے گی نا؟ میں نے کہا ہاں میں نے بابا سے کہا ہے، تم جاب کی فکر نہ کرو۔ کہنے لگا جس کا تمہارے جیسا یار ہو اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میری جاب لگ جائے تو اماں سے کہوں گا کہ دونوں بہنوں کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ کچھ قرض لے لوں گا، ان کی شادیاں کر دوں گا۔ سدرا کہہ رہی تھی کہ میرا انتظار کر سکتی ہے، اور ویسے بھی ابھی وہ صرف سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، 2 سال تو لگیں گے اسے تعلیم مکمل کرنے میں۔ تب تک میں سوچ رہا ہوں کہ کوشش کر کے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کر دوں۔ پتہ نہیں یار وہ میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو بھی پائے گی کہ نہیں۔ میرے گھر میں اتنی آسائشیں نہیں ہیں جتنی آسائشوں کی وہ عادی ہے۔ وہ مسلسل سدرا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی کی باتیں کر رہا تھا، اور میں کس ضبط سے بیٹھا تھا یہ میں جانتا تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا اور میں خوش ہوتا، لیکن میں چاہ کے بھی اپنے دوست کی خوشی میں خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے کہا سارم میرے سر میں بہت درد ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں رکا نہیں۔ لائبریری سے باہر نکلتے ہی میں یونیورسٹی سے بھی باہر آ گیا۔ اپنی گاڑی کو رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں گھر پہنچا۔ جیسے ہی لاؤنج میں آیا میری والدہ مسکرا رہی تھیں۔ کہنے لگی میں نے سدرا کے لیے اس کی امی سے تمہاری بات کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں بات کی؟ میری والدہ کہنے لگی کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ خود ہی تو تم نے کہا تھا۔ وہ تو باتوں باتوں میں اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ سدرا کے چچا اس کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، لیکن اس کی والدہ اپنے دیور کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا کے والد نیم رضامند تھے، اس لیے میں نے بات کر لی، اور میری بات سن کے وہ خوش بھی ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا تم میری یہ بات سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا امی آپ یہاں پر انکار کر دیں، کہہ دیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کل تک تو تمہیں یہ لڑکی پسند تھی، تم کیوں انکار کر رہے ہو جب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا آپ انکار کر دیں، مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے۔ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تم نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ سامنے والے کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ 3-4 مہینے سے تمہارے کہنے پہ میں نے سدرا کی والدہ سے دوستی کے مراسم بڑھائے۔ وہ لڑکی مجھے بھی پسند ہے، کیا خامی ہے اس میں؟ اب میں کیا بتاتا کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوست کی نظروں میں گر نہیں سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس قصے کو یہیں ختم کر دیں، آپ دوبارہ سدرا کی والدہ سے اس بات کو چھیڑیے گا ہی نہیں، اور وہ لڑکی کی والدہ ہے، وہ کبھی بھی خود سے بات نہیں کریں گی، بات یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی آئندہ تمہارے کہنے پہ میں کبھی کچھ نہیں کروں گی، تم نے تو مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا، دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں میری والدہ کو یہ کیوں لگتا تھا کہ میرے لیے بہت آسان ہے یہ سب کچھ۔ یہ میرے لیے بھی سب کچھ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن میں اپنی دوست کی نظروں میں گر نہیں سکتا تھا۔ کیا سوچے گا سارم کہ اس نے مجھ سے اپنے دل کی بات کہی، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے میں نے اس سے اس کی محبت چھین لی۔ یہ تو ایک طرح کی خود غرضی ہو گئی، اور میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن خود غرض نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ لڑکی مجھے پسند بھی نہیں کرتی تھی، میں کیوں زبردستی اس کی زندگی میں آتا؟ بہرحال میں جتنا چاہتا تھا کہ میں سدرا کے خیالات سے باہر آ جاؤں،
اتنا ہی وہ میرے حواسوں پہ سوار ہونے لگی۔ میں چپ چپ سا رہنے لگا۔ سارم اکثر اس کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے جب بھی ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا تو وہ پڑھ کے اس سے ڈھیروں باتیں کرتی رہتی، اور وہ ساری باتیں سارم مجھے بتاتا۔ وہ وقت اور وہ لمحات میرے لیے کڑا امتحان ہوتے۔ پہلی بار میں نے سارم کی آنکھوں میں محبت کے جگنو دیکھے تھے، سدرا کے لیے۔ کبھی کبھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں میں اپنی آنکھوں میں یہ حسین خواب سجا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ مجھ جیسے مڈل کلاس لڑکے کو پسند کریں گے۔ کبھی کبھی افسردہ سا ہو کر مجھ سے یہ کہتا، تو میں نے کہا کہ ویسے بھی پیپر ہونے والے ہیں، جیسی ڈگری تمہیں ملے گی میں تمہیں اچھی جاب لگوا دوں گا۔ تو وہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتا۔ میں جانتا ہوں اذلان تم جیسا دوست قسمت والوں کو ملتا ہے، اور میں خود کو کبھی بھی اتنا قسمت والا نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا دیکھو میری تعریف نہ کرو کہ میں سر پہ چڑھ جاؤں اور تم سے تمہاری کوئی قیمتی چیز مانگ لوں۔ پتہ نہیں کیوں بے ساختہ میں یہ کہہ بیٹھا۔ سارم کہنے لگا جان بھی حاضر ہے، تو ایک بار کہہ تو صحیح، میری تو دلی خواہش ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں وہ دے دوں، چاہے وہ میری کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو۔ لیکن اول تو میرے پاس کچھ قیمتی ہے نہیں، اور دوسرا آج تک یہ احسان صرف تم نے مجھ پہ کیا ہے، دوستی کے نام پہ صرف دیا ہے، مجھ سے کچھ لیا نہیں، کچھ مانگا نہیں۔ میں نے کہا مانگ بھی لوں گا، زندگی پڑی ہے، دوست کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل کو تم سیٹھ صاحب بن جاؤ اور میں غریب ہو جاؤں۔ یہ بات ابھی میرے منہ میں تھی کہ سارم مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اللہ نہ کرے کبھی تم پہ ایسا وقت آئے، تم یقین مانو تمہارے لیے میں بہت دعائیں کرتا ہوں کہ تم بس مجھے ہمیشہ اونچے مقام پہ نظر آؤ۔ بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ پیپر ختم ہو چکے تھے اور میں گھر بیٹھ چکا تھا۔ میری والدہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں، انہیں اس بات کا بہت ملال تھا کہ میں نے سدرا کے لیے انکار کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ جب بھی روبینہ کا فون آتا ہے میں فون ہی نہیں اٹھاتی، کبھی فون پہ بات کر بھی لوں تو وہ جس طرح کے اشارے کنارے دیتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے مجھے روبینہ کے سامنے اتنا شرمندہ کیوں کر دیا۔ کل تک تو تم اس لڑکی کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، بار بار سدرا کا ذکر کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ اس کی والدہ سے دوستی کریں، اور اب تمہارا رویہ ایسا ہے کہ تمہارے سامنے سدرا کا نام بھی لے لوں تو تم اٹھ کے چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا امی وہ ایک آخری لڑکی تو نہیں رہ گئی تھی نا میرے لیے۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارے والد اکرم صاحب کی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے سدرا سے نہیں تو پھر رابعل سے کر لے۔ میں نے کہا ابھی تو میں کسی اور لڑکی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا نہیں امی مجھے شادی ابھی کسی سے بھی نہیں کرنی، مجھے بس بابا کا آفس جوائن کرنا ہے۔ میں اپنے والد کے آفس میں جانے لگا۔ ڈگری کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، البتہ انتظار اس لیے تھا کہ مجھے سارم کی اچھی جاب لگوانی تھی تاکہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ بہرحال ایک بار سارم کا فون آیا، کہنے لگا کہ جب سے یونیورسٹی چھوڑی ہے تم نے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بس بابا کا آفس جوائن کر لیا ہے، جاتا ہوں آتا ہوں، اچھا بچہ بن گیا ہوں، تم گھر آ جاؤ نا، مل کے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا آنا ہی پڑے گا، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا ہاں تو ضروری کام بھی بتا دینا، ویسے بھی تمہاری جاب کا بندوبست سمجھو ہو چکا ہے، بس تمہاری ڈگری آ جائے، سی وی تیار کرو اور آفس جوائن کرو۔ وہ اتنا خوش تھا، کہنے لگا جی چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ میں نے کہا تم مجھے بھی چوم سکتے ہو، گھر آ جانا، پھر دونوں مل کے پیار محبت کی باتیں کر لیں گے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ کتنے عرصے بعد تمہیں اس ٹون میں دیکھا، ورنہ تو خاصے چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں سارم کی یہ بات سن کے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرے چہرے کے تاثرات نہ پڑھ لے۔ ہماری دوستی خاصی پرانی تھی، کبھی کبھی اس کے چہرے کو دیکھ کے میں جان جاتا تھا کہ وہ پریشان ہے، اور کبھی کبھی میرے چہرے کو دیکھ کے وہ میری تکلیف کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ بہرحال جب میں آفس سے گھر پہنچا تو اپنی والدہ سے کہا کہ امی پلیز کھانے میں کچھ اچھا بنوا لیجیے گا، سارم گھر آئے گا۔ میری والدہ کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے۔ رات کا کھانا میں نے سارم کے ساتھ ہی کھایا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا، پہلے سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت۔ کمرے میں آ کے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا یار میں سدرا سے باہر ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے انٹر کے پیپر ختم ہو گئے ہیں، 3rd ایئر شروع ہو گیا ہے، اور شاید اس کے والد کو تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے ٹیوشن کے لیے منع کر دیا ہے۔
میں نے کہا او ہو، یعنی کہ سماج کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا ہاں نا، اب تو نے ہی کچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا سدرا مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارے والد بشر صاحب کے دوست ہیں، تم لوگ کئی بار پارٹیز میں مل چکے ہو۔ میں نے کہا ہاں ہیں بھی اور نہیں بھی۔ کہنے لگا اگر تو تمہارے والد بشر صاحب کے دوست ہیں تو پھر میرا رشتہ تم پکا کروا سکتے ہو۔ یہ بات سن کے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو جائے گا، فی الحال کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کہیں باہر ملتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو مل لو۔ وہ کہنے لگا یار وہ اپنی دوست کے ساتھ آئے گی اور اس کی دوست کے ہوتے ہوئے میں تو اس سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ تم ساتھ چلتے، بس 1 گھنٹے کی بات ہے، تم ساتھ ہوگے تو اس کی دوست کے ساتھ تم الگ ٹیبل پہ بیٹھ جانا۔ میں نے کہا کون دوست؟ کہنے لگا رابیل۔ میں نے کہا وہ موٹی بھینس، نہ بابا نہ، میں نہیں بیٹھوں گا اس کے ساتھ۔ سارم میرا ہاتھ پکڑ کے منت کرنے لگا، یار میں کون سا تمہیں اس سے شادی کے لیے کہہ رہا ہوں، بس کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کر لینا تاکہ میں سدرا سے بات کر سکوں۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو وہ موٹی بیٹھی رہے گی اور میں اس کی موجودگی میں سدرا سے کیا بات کروں گا۔ میں نے کہا یعنی ہر قربانی کے لیے تمہیں میں ملاؤں؟ دیکھو مجھے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی ایک چوائس ہوتی ہے، مجھے موٹی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا میں کب تمہیں اس سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں یار، صرف تم نے ٹائم پاس کرنا ہے میری خاطر، پلیز انکار مت کرنا ازلان۔ میں نے کہا اچھا یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گا۔ میں اگلے روز سارم کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلا گیا جہاں وہ دونوں لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ سدرا نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، رابیل نے بھی مروتاً سلام کیا۔ پہلے تو ہم چاروں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے، پھر سافٹ ڈرنک پینے کے بعد سارم کہنے لگا کہ آپ لوگ چاہیں تو الگ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس موٹی کو بھی اٹھنا پڑا، ہم لوگ الگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کچھ کھائیں گی آپ کے لیے کچھ آرڈر کر دوں؟ تو مینیو کارڈ اس نے ٹیبل سے اٹھا لیا۔ میں خود بھی آرڈر کر سکتی ہوں اور جو چاہے منگوا کے کھا بھی سکتی ہوں اور بل بھی خود پے کر سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کے میرا جی چاہا کہ کہوں کہ کرو نا، اپنا بل بھی خود پے کرو، تم جیسی موٹی سانڈ کا بل میں تو پے کرنے سے رہا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ بار بار سارم کی طرف دیکھ رہی تھی، ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے زیادہ بات چیت تو نہیں کرنی آتی، ہاں اگر آپ کوئی بات کریں گی تو میں آپ کو جواب دے دوں گا تاکہ ہمارا ٹائم صحیح سے پاس ہو سکے۔ کہنے لگی خیر آپ میں دلچسپی لائق تو کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ سے بات کرنا پسند کروں۔ پتہ نہیں اس کی بات پہ مجھے بڑا غصہ آیا، خود کو کیا سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگی ہاں یاد آیا، بابا نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے والد میرے لیے آپ کا پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے کہا کہ ہاں ماں باپ تو دیکھتے ہی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کہتا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ پھٹ سے بول پڑی، میں نے تو بابا سے صاف انکار کر دیا ہے کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی بات مجھے حیران کر گئی تھی، مطلب وہ موٹی مجھے ریجیکٹ کرے گی؟ مجھے؟ خود کیا تھی وہ؟ میں نے کہا کہ آپس کی بات ہے، جب بابا نے میرے سامنے آپ کا نام لیا تھا تو میں نے بھی جھٹ سے انکار ہی کیا تھا، میں کیوں اس پہ یہ ثابت کرتا کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے؟ کہنے لگی اگر آپ نے انکار کیا تھا تو آپ کے والد کیوں چاہتے ہیں کہ میری آپ سے شادی ہو جائے؟ کئی بار ہمارے گھر آ چکے ہیں، میری بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ یوں اترا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کہاں کی ملکہ حورم ہو، موٹی گینڈی کہیں کی۔ کہنے لگی انسان کو ہر چیز میسر نہیں ہوتی، ورنہ سدرا میں ایسا ہے بھی کیا سوائے خوبصورتی کے۔ اس کی نظریں ابھی بھی سدرا پہ تھیں، اپنے سامنے اس نے کولڈ کافی رکھی ہوئی تھی اور اس کا سپ لے رہی تھی، اور میں نے اپنے لیے ہاٹ کافی منگوائی تھی، گو کہ ہمیں اپنا اپنا بل الگ ہی بھرنا تھا، یہ بات طے ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی نظریں سدرا اور سارم پہ تھیں، نظریں تو میری بھی اسی ٹیبل پہ تھیں لیکن صرف سدرا پہ، جو اب مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں سدرا میں اور کچھ کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو وہ بے حد حسین لڑکی ہے، اس کا شمار بہت خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ جی تو چاہا کہ اسے آئینہ دکھاؤں کہ تم سے تو 1000 درجے بہتر ہے، تم میں کیا ہے سوائے پیسے کے؟ کہنے لگی ہاں لیکن میری طرح امیر تو نہیں ہے، پتہ ہے میں ہر ہفتے اپنی گاڑی بدلتی ہوں۔ بس اسے اسی بات کا گھمنڈ تھا،
اور وہ اسی بات کا گھمنڈ کر سکتی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. باپ کے پیسے پہ اترا سکتی تھی اور وہ اترا رہی تھی. خیر میرے لیے بالکل بے اہم تھی. کافی پیتے ہوئے میں نے سدرا کے چہرے کو دیکھا. مسکرانے سے پڑنے والا ڈمپل اسے کتنا حسین کر دیتا تھا. پھر مجھے لگا جیسے اس نے ٹیبل بجایا. میں بری طرح چونکا. پسند کرتے ہو اسے؟ بڑے رازدارانہ طریقے سے اس نے تھوڑا سا آگے ہو کے دھیمے سے لہجے میں پوچھا. میں بوکھلا گیا. میں نے کہا کون کسے؟ میری بوکھلاہٹ پہ وہ ہنسنے لگی. ارے سدرا کو اور کسے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. نہیں وہ سارم کی محبت ہے. کہنے لگی لیکن آنکھیں محبت کی آنچ پہ تمہاری جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. اس کی بات پہ مجھے دھچکا سا لگا تھا. میں نے کہا تمیز سے بات کرو، وہ میرے دوست کی محبت ہے. کہنے لگی تو کیا ہوا؟ کیا دوست کی محبت سے محبت نہیں ہو سکتی؟ تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ تم سدرا سے بہت محبت کرتے ہو، بہت ٹوٹ کے چاہتے ہو. میں اس لڑکی کی پیش گوئی پہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پایا. میں نے کہا مطلب؟ نہیں تمہیں غلط لگ رہا ہے. میری کافی پینی اس لڑکی نے مشکل کر دی تھی. وہ ہنسنے لگی. سوچو جس دن تمہارا یہ چہرہ تمہارے دوست کے سامنے عیاں ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا ایسا کچھ ہے ہی نہیں. کہنے لگی جھوٹ مت بولو. تم جب سے یہاں بیٹھے ہو مسلسل سدرا کو گاہے بگاہے دیکھ رہے ہو اور میں بے وقوف لڑکی ہرگز نہیں ہوں. میں نے کہا یوں تو تم بھی سارم کو دیکھ رہی ہو. اب میں کیا کہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہنے لگی 100% کرتی ہوں. اس کی بات پہ مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا. میں نے کہا واٹ؟ کہنے لگی اس میں محبت کرنے کے لائق سب کچھ ہے. بہت زیادہ ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے. خیر قسمت کی بات ہے. میں اس لڑکی کے اظہار محبت پہ حیران تھا. پھر اس نے گھڑی دیکھی. کہنے لگی میرے خیال سے اتنی ملاقات ان کے لیے کافی ہے اور ہمارا ضبط بھی. تم مانو یا نہ مانو لیکن ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے خود پہ بہت یقین ہے کہ میں جسے چاہوں اسے پا سکتی ہوں. اور تم؟ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی اور گہری سانس لی. پھر کہنے لگی دیکھو محبت میں تھوڑا سا خود غرض ہو جانا چاہیے. تمہارے لیے سدرا کو پانا مشکل نہیں ہے. میں نے کہا میں خود غرض نہیں ہوں کہ دوست کی محبت اس سے چھین لوں. کہنے لگی دنیا بڑی ظالم ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ان دونوں کی شادی ہو جائے گی؟ یہ کہہ کے وہ مسکرائی، ایک طنزیہ مسکراہٹ. پھر اپنی کولڈ کافی پہ اسٹرو گھمانے لگی. یہ دونوں کبھی مل نہیں پائیں گے کیونکہ بشر انکل کبھی بھی سدرا کی شادی سارم سے نہیں کریں گے. اگر وہ ضد کرے گی تو وہ اس کے چچا زاد سے اس کی شادی کر دیں گے اور 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. دیکھو سارم کو تو سدرا مل ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر تمہاری قربانی کس کام آئے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ خود غرض بن جاؤ، وہ تمہاری ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. میں سارم کی بہت اچھی جگہ جاب لگوا رہا ہوں اور وہ لگ بھی جائے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ پھر سدرا کے والد کو کوئی اعتراض ہوگا. میری بات سن کے اسے بڑا غصہ آیا. تم بہت پچھتاؤ گے. خیر تمہاری مرضی. اس نے آدھی کولڈ کافی وہیں رکھی. ویٹر سے کہنے لگی بل لے کے آؤ. میں نے کہا میرا بل الگ سے لائیے گا. بہرحال ہم نے اپنا اپنا بل ادا کیا. مجھ سے پہلے وہ ان کے ٹیبل پہ پہنچی. جب میں پہنچا تو وہ سدرا سے کہہ رہی تھی چلو بھائی بہت لیٹ ہو گیا. کہنے لگی بس 2 منٹ اور رک جاتی. تمہیں کون سا روک ٹوک ہے؟ ہاں نہیں ہے لیکن میں بور ہو گئی ہوں. مجھے اور نہیں بیٹھنا، بس جلدی کرو. بہت کر لی ملاقات. یہ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں سدرا کو سارم کے ساتھ ٹکنے نہیں دے رہی. سارم کے ماتھے پہ بل پڑے لیکن میں نے کہا کہ چلو یار چلتے ہیں. 2 قدم سدرا اور رابیل ہم سے آگے تھیں. ایک دم رابیل نے پلٹ کے سارم کی طرف دیکھا. اگر تمہیں جاب کی ضرورت ہو تو میرے بابا کے آفس میں آ جانا، کہیں نہ کہیں تمہیں فٹ کروا دوں گی اور بہت سمارٹ سیلری کے ساتھ. رابیل کے والد کی کمپنی پاکستان کے جانے مانے بزنس مینز میں سے تھی. وہ بزنس ٹائکون کی سی حیثیت رکھتے تھے. وہاں کسی کا جاب پہ لگ جانا بہت بڑی بات تھی. سارم کا چہرہ جیسے کھل اٹھا. کہنے لگا ہاں میں ضرور آؤں گا. اور پھر وہ سدرا کو اپنے ساتھ لے گئی. ہم لوگ واپس آ گئے.
جیسے ہی ہمیں ہماری ڈگریاں ملیں میں نے کہا کہ اب تم جاب کہاں کرنا چاہتے ہو، مجھے بتا دو کیونکہ میرے والد بات کر چکے ہیں۔ کہنے لگا لیکن وہ اکرم صاحب کی کمپنی جتنا تو مجھے پے نہیں کریں گے، اور تم جانتے ہو نا مجھے زیادہ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، سارم سے میری ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں ہو جاتی تھیں۔ اکرم صاحب اسے جاب پہ رکھ چکے تھے اور اس کی سیلری واقعی اچھی خاصی تھی۔ ایک بار آیا تو کہنے لگا کہ میری بہن کا رشتہ ہو گیا ہے اور 3 مہینے بعد شادی ہے، شاید اس 3 مہینے میں تم سے زیادہ بات چیت نہ کر سکوں کیونکہ تم جانتے ہو ساری تیاری میں نے ہی کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اگر میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتانا۔ کہنے لگا نہیں ابھی تو پیسے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا عجیب سا انداز ہونے لگا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بدل رہا ہو۔ آہستہ آہستہ سارم کی ملاقاتیں مجھ سے کم ہونے لگی۔ ایک بار میرے بہت اصرار کرنے پہ وہ میرے ساتھ ریسٹورنٹ بھی گیا، ہم نے کھانا کھایا۔ جب میں بل دینے لگا تو اس نے میری کلائی پکڑ لی، نہیں اذلان آج نہیں، آج بل میں پے کروں گا۔ میں نے کہا رہنے بھی دو۔ کہنے لگا نہیں میری بڑی خواہش تھی کہ ہم کبھی کھانا کھائیں اور بل میں پے کروں، پلیز مجھے منع مت کرو۔ اس نے اپنا ATM کارڈ نکالا اور بل پے کر دیا۔ اب اس کی باتوں میں رابیل کا ذکر زیادہ ہونے لگا تھا، بہت اچھی لڑکی ہے، اپنے والد کے ساتھ آفس بھی آتی ہے، کافی ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے۔ میں نے کہا اور موٹی بھی ہے۔ میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا بس مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت مغرور ہے، اپنے باپ کے پیسوں کا بہت گھمنڈ ہے اس لڑکی کو۔ کہنے لگا اپنی اپنی سوچ اور رائے کی بات ہوتی ہے، مجھے تو اس میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی، اور انسان کا بظاہر کیسا بھی ہو انسان کا اندر اچھا ہونا چاہیے۔ میں سارم کی بات پہ حیران تھا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے اسے بھی رابیل موٹی لگتی تھی اور اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ ایک بار پارٹی میں گئے تو وہاں میری ملاقات سدرا سے ہوئی۔ چپ چپ سی تھی، اداس اداس سی، اس کی دوستیں ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں خود اس کے پاس گیا تو اسے سلام کیا تو مسکرانے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کہنے لگی ہاں فرسٹ کلاس ٹھیک۔ کہنے لگی ہم لوگ الگ بیٹھ کے بات کریں؟ میں نے کہا ہاں کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک الگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگی آپ کی سارم سے بات ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا ہاں کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگی مجھے تو بہت اگنور کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی پتہ نہیں اذلان، اس سے کہیں کہ مجھ سے بات تو کرے، میں فون کرتی ہوں تو اٹھاتا ہی نہیں ہے، اٹھا لے تو بیزاری سے کہہ دیتا ہے کہ بیزی ہے۔ میرے رشتے آ رہے ہیں، میں بے حد پریشان ہوں، کب تک انکار کروں اور وہ بھی بنا کسی وجہ کے؟ اب تو اس کی نوکری بھی لگ گئی ہے، کم از کم وہ اپنی والدہ کو تو بھیج سکتا ہے نا، رشتہ تو مانگ سکتا ہے۔ اب تو اس کی ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے، بس ایک ہی بہن رہتی ہے، اس کا بھی رشتہ پکا ہونے والا ہے، اور یہ خبر مجھے رابیل سے ملی ہے، وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بات تو آج کل مجھ سے بھی اتنی نہیں کر رہا، لیکن میں اسے کہوں گا، تم پریشان مت ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز آپ اس سے کہیں کہ اپنی والدہ کو بھیجے، وہ میرا رشتہ مانگے۔ میں اپنے والدین کو کب تک انکار کرتی رہوں؟ اسے میری مجبوری سمجھنی چاہیے۔ وہ شاید پھر سے آنسو ٹپکانے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ڈونٹ وری، میں بات کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ عین اسی وقت میری والدہ وہاں آ گئی۔ انہیں دیکھ کے میں نے جلدی سے سدرا کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ بھی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سدرا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کے میری والدہ سے کہنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی۔ اچھا بیٹا تمہاری والدہ شاید تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ سدرا کہنے لگی ہاں میں جاتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی میں اندھی نہیں ہوں،
ایک طرف تم کہتے ہو کہ میں سدرا کا رشتہ نہ مانگوں، دوسری طرف تم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے ہو۔ اذلان تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں اس وقت کچھ بھی نہیں چاہتا اور آپ پلیز چپ ہو جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی اس کے رشتے آ رہے ہیں، وہ مسلسل انکار کر رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے انکار کی وجہ تم ہو۔ میں اپنی والدہ کو کیا بتاتا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارے آنے۔ نہ وہ مجھے چاہتی تھی نہ محبت کرتی تھی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جب سارم اور سدرا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ مل جائیں، اور یہاں میرے سر پہ مصیبت پڑ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تم کیا سوچ رہے ہو، اگر تمہیں سدرا سے شادی نہیں کرنی تو پھر تم اس کے ساتھ فلرٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا امی آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، جو جی میں آتا ہے آپ سوچتی رہتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی جو نظر آتا ہے وہی سوچ رہی ہوں، تم گھر چلو تمہارے باپ سے تمہاری خاطر کرواتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری والدہ میرے باپ کو سب کچھ بتاتی، گھر جاتے ہی میں نے امی کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنے کمرے میں لے کے آیا اور پھر ساری بات انہیں بتا دی۔ میری بات سن کے کہنے لگی بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ روبینہ کبھی بھی سارم کے ساتھ سدرا کی شادی کرے گی۔ میں نے کہا میں اپنے دوست کی نظروں میں گر نہیں سکتا۔ امی کہنے لگیں تو سارم سدرا کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسی خبر ملی جو میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ سارم نے مجھے موبائل پر ایک PDF بھیجا۔ جب میں نے کھولا تو میں اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ رابیل اور سارم کے نکاح کا کارڈ تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے۔ میں نے فوراً سے اسے کال کی، میرا فون اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا بھیجا ہے تم نے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کہنے لگا کیسا مذاق؟ دیکھو وہ لڑکی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، میری بہن کی شادی کروائے گی، اچھا گھر لے کے دے گی، اور سدرا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ سارم کا لہجہ اور انداز سن کے میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سدرا سے محبت کرتے تھے؟ کہنے لگا جانے بھی دو یار، محبت اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ میری حیثیت سے کچھ اچھی تھی۔ ہم جیسے لڑکے محبت نہیں کرتے، اور خاص طور پر امیر لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ملے گی ہی نہیں۔ ہم تو صرف ایک اچھے چانس کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا چانس مل جائے، اور بشر صاحب بہت ڈھیٹ قسم کا انسان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے فیور کریں گے، اور رابیل کے والد مجھے فیور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کیوں انکار کر کے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا؟ اور سدرا کا کیا ہے، اس کے رشتے آ رہے ہیں، کہیں بھی اس کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہایت افسوس کی بات ہے سارم، تمہاری خاطر میں نے ہمیشہ اپنی محبت کو دل میں دبائے رکھا، کیونکہ سدرا تم سے محبت کرتی تھی اور تم اس سے چاہنے لگے تھے، ورنہ میں تو اپنی والدہ کو تیار کر چکا تھا، اس کا رشتہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں رک گیا۔ کتنے خود غرض انسان ہو تم۔ وہ لڑکی تمہارے لیے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بس کر دو یار، وہ رو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے اپنا اچھا مستقبل دیکھنا ہے۔ میں نے کہا تم کیسے اس رابیل کے ساتھ شادی کر سکتی ہو جو کہ تمہارے ساتھ کھڑے جچے گی ہی نہیں؟ بس بھی کر دو یار، اگر میری خوبصورتی میرے کچھ کام آ رہی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری زندگی میں آنے والی لڑکی موٹی ہو کالی ہو جیسی مرضی ہو، بس پیسہ ہونا چاہیے، اور رابیل کے پاس بہت پیسہ ہے۔ سارم کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، کوئی اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ دیکھو میری زندگی میں رابیل آئے گی تو میری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے والد اسے الگ سے بنگلہ دینا چاہتے ہیں، گاڑی دینا چاہتے ہیں، اور وہ میری ماں اور بہن کو بھی اپنے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ میری بہن کا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا، وہ خوش باش ہوگی، اور میری زندگی میں تو چاندی ہی چاندی ہو جائے گی۔ اب میں اتنی بڑی آفر نہیں ٹھکرا سکتا، اور وہ بھی صرف ایک محبت کی خاطر۔ نو نتھنگ۔ میں نے کہا اور سدرا کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں سوچو گے، جو تمہاری خاطر رشتوں پہ انکار کر رہی ہے؟ ایسا موقع تو اسے بھی مل رہا ہوگا نا، اس کے بھی بہت اچھے اچھے رشتے آئے ہوں گے۔ تم سے اچھی تو وہ لڑکی نکلی جو اپنے لیے آنے والے ہر رشتے کو ٹھکراتی چلی آئی، صرف تمہاری محبت میں۔ ہاں تو وہ بیوقوف ہے، میں بیوقوف تھوڑی ہوں۔ تمہیں زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو جاؤ تم کر لو اس سے شادی، لیکن میں رابیل سے ہی شادی کروں گا، اور میں اسے یہ PDF بھیج چکا ہوں۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سدرا کی کال میرے نمبر پہ آئی۔
میں نے فون اٹھایا، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ حالانکہ میں جانتا تھا اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ 10 منٹ تک میں اس کی سسکیاں سنتا رہا، لیکن فون بند نہیں کیا۔ وہ روتی رہی، بلک بلک کے روتی رہی۔ پھر اس نے روتے روتے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا ہاں، میرے پاس بھی PDF آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سارم اتنا خود غرض ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اسے سارم کی باتیں بتائی تو کہنے لگی کہ میں نے بھی کال کی تھی، ایسی ہی باتیں اس نے مجھے بھی سنائی ہیں۔ رابیل تو میرا فون تک نہیں اٹھا رہی۔ کیا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، پیٹھ پہ خنجر مارنے والے؟ میں نے کہا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ دونوں خود غرضی دکھا سکتے ہیں تو ہم کیوں ان کے لیے آنسو بہائیں؟ سدرا، میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے۔ دیکھو، انکار مت کرنا، ہم بھی انہیں ایسے ہی دھچکا دیتے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ بھیج دیں، میں انکار نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی تو وہ سارم پہ افسوس کرنے لگی۔ میں نے اپنا رشتہ سدرا کے لیے بھیجا جو بخوشی قبول ہو گیا۔ میں نے بھی اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے منگنی نہیں کرنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی جلدی کر دیں۔ اور یہی بات میں نے سدرا سے بھی کہی کہ اس سے پہلے کہ رابیل اور سارم کی شادی ہو ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ سارم کا نکاح رابیل سے ہو چکا ہے اور رخصتی بھی 1 مہینے میں ہے۔ اس سے پہلے میں بھی اپنی شادی کی تاریخ طے کروا چکا تھا اور اپنی شادی کا کارڈ بھی میں سارم کو بھیج چکا تھا۔ اس نے بس ایک انگوٹھی کا نشان مجھے بھیجا کہ میں نے اچھا کیا۔ پھر میں نے اسے وائس میسج بھیجا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ بہرحال میری شادی سدرا سے ہو گئی۔ بہت چپ چپ سی تھی، اسے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے میری محبت یوں بھی مل سکتی ہے۔ البتہ مجھے سارم پہ بے حد افسوس تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، شاید اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ قیمتی آنسو اگر تم سارم کے لیے ضائع کر رہی ہو تو پلیز۔ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا شکریہ کس بات کا، میں تو اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی میری شریک حیات بنی ہے۔ بدقسمت تو سارم ہے جس نے محبت کے بجائے پیسے کو ترجیح دی۔ کہنے لگی آپ پلیز کوئی اور بات کریں، مجھے اس شخص کا ذکر نہیں سننا۔ میں نے کہا تم رو کیوں رہی تھی؟ کہنے لگی آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے دیکھ کے چپ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو برا لگے گا اگر آج کی رات میں کسی اور کے لیے آنسو بہاتی آپ کو نظر آؤں۔ میں نے کہا تم بہا سکتی ہو، اپنے دل کا سارا غبار تم باہر نکال لو، اور ساتھ ساتھ سارم کی محبت بھی۔ آج کی رات میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تک تمہارے دل کا آئینہ بالکل صاف ہو تاکہ میری تصویر تمہیں صاف طور پہ نظر آ سکے۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کے کپڑے تبدیل کر کے صوفے پہ لیٹ چکا تھا۔ پوری رات اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں، وہ روتی رہی۔ اگلے روز اس کی آنکھیں بہت متورم تھیں۔ میری والدہ وجہ پوچھنے لگی تو کہنے لگی کہ وہ رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اپنے کمرے کی عادت تھی نا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ ولیمے پہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سارم آئے گا۔ پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں تحفہ پکڑے ہوئے تھا۔ ایک نظر سدرا پہ ڈالی، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے اور سدرا کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی ہو اور میں نہ آؤں؟ کچھ دیر بعد رابیل بھی آ کے کھڑی ہو گئی، پھر سدرا کے پاس گئی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کچھ فیصلے قسمت کے ہوتے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے نا، میں جو چیز چاہتی ہوں اسے حاصل کر لیتی ہوں۔ تم میری اچھی دوست ہو، چاہو تو دوستی رکھ سکتی ہو۔ لیکن سدرا نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ ہی میں اٹھ کے سارم سے بغل گیر ہوا۔ اس نے تحفہ میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، برائے مہربانی ہماری خوشیوں میں دخل اندازی مت کرو۔ سارم کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، اس وقت تم غصے میں ہو۔ میں نے کہا میں تم سے ہر تعلق ختم کرتا ہوں، آئندہ نہ مجھے فون کرنا، نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا۔ رابیل نے سارم کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی چلو یہاں سے، ان لوگوں کو عزت راس ہی نہیں ہے، میں تو تمہارے کہنے پہ آ گئی تھی۔ وہی حکارت بھرا لہجہ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو سدرا کافی سنبھلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی مجھے افسوس ہے اپنے ان جذبوں پہ جو میں نے سارم پہ صرف کیے، میں آپ کو سمجھ نہیں پائی،
آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ شاید سارم کا غم وہ اتنی جلدی نہ بھولتی جتنا اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کے بھولی تھی، اور مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کے مکمل ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنی ساری محبت اس پہ نچھاور کی تھی، ذرا بھی کنجوسی نہیں دکھائی۔ ہم لوگ ہنی مون پہ چلے گئے۔ 1 مہینہ ہمارا ہنی مون رہا، کبھی ایبٹ آباد، کبھی سوات، کبھی سیف الملوک، مری۔ میں اسے پاکستان میں ہر اس جگہ لے کے گیا جس کا وہ نام اپنے لبوں پہ رکھتی۔ 1 مہینہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا، اور وہ سارم کو بھول چکی تھی۔ اس کا نام بھی کبھی غلطی سے میری زبان پہ آتا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا۔ میں نے بھی سارم سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وقت گزرنے لگا۔ سدرا مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں تو خیر کرتا ہی تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ اب تو وہ بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مجھے ضروری کام سے لندن جانا پڑا، اور یہ میں جان چکا تھا کہ سارم رابیل کے ساتھ لندن میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہاں ایک بزنس پارٹی پہ میں نے رابیل کو دیکھا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ پہلے سے کافی فٹ ہو چکی تھی لیکن اداس سی تھی۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی سارم سے نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا کوئی حسرت نہیں ہے مجھے اس سے ملنے کی۔ کہنے لگی کیوں نہیں ملنا؟ آپ کو بہت یاد کرتا ہے وہ۔ میں نے کہا کیوں یاد کرتا ہے؟ جو کچھ اس نے سدرا کے ساتھ کیا بھول گیا ہے وہ؟ کہنے لگی وہ سب میری غلطی تھی، میری غلطی کی سزا ہے جسے میں ابھی بھی کاٹ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ سدرا سے سچی محبت کرتا تھا، اور میں سارم سے۔ مجھے اپنی ہر چیز پا لینے کی عادت تھی، اور سارم بھی میرے لیے ایسی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ میرے بجائے سدرا کو اہمیت دیتا تھا۔ اسے دیکھتا تھا تو میرے اندر آگ لگتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا میرے ماں باپ نے مجھے دلا دی، اور جیسی میں تھی میں جانتی تھی کہ میں جس لڑکے کو پھنساؤں گی میرا باپ مان جائے گا۔ سارم میرے آفس میں کام کرنے لگا۔ میں نے جاب بھی اسی لیے دلوائی تھی تاکہ میں اس کے قریب ہو سکوں، لیکن وہ بہت لیے دیے رہا۔ میں نے اپنی ساری کوششیں کر لیں، نہ وہ پیسہ دیکھ کے میرے قریب آیا، نہ میری نوازشیں اس پہ اثر انداز ہوئیں، نہ میری ادائیں۔ وہ سدرا سے سچی محبت کرتا تھا۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں نے اسے یہ بتا دیا کہ آپ سدرا سے محبت کرتے ہیں، اور بس اس لیے چپ ہیں کیونکہ تم اس کے دوست ہو۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس دن ہماری جو ملاقات ہوئی تھی، میں آپ کی ساری باتیں ریکارڈ کر چکی تھی۔ وہ باتیں سن کے وہ سمجھ گیا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ پھر وہ میری ہر بات مانتا چلا گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سدرا آپ کو مل جائے، کیونکہ آپ نے زندگی میں اس کی بہت مشکلات حل کی تھیں۔ اس کی ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا تھا، اس کی فیسیں بھری تھیں۔ وہ خود کو آپ کا مقروض سمجھتا تھا۔ میرے لیے یہ گولڈن چانس تھا جسے میں نے کیش کیا آپ کا نام لے کے۔ وہ آپ کی نظر میں برا بن گیا، سدرا کی نظر میں برا بن گیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ٹھکرائے گا تو آپ اسے ضرور اپنا لیں گے، اور یہی وہ چاہتا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ آپ لوگوں کی شادی ہو گئی تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سدرا میرے دوست کو اتنی جلدی قبول کرے گی۔ اس لیے اس دن ولیمے پر وہ آیا تھا تاکہ اپنے ساتھ مجھے دیکھ کر سدرا اس سے نفرت کرنے لگے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ لوگوں کی تو زندگی بن گئی لیکن میری برباد ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شادی تو کی لیکن محبت کبھی نہیں کی۔ وہ محبت جو سدرا آپ سے کرنے لگی ہے، وہ مجھے دیکھتا تک نہیں ہے، سگریٹیں پیتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں سدرا کو نہیں بھول پایا یا آپ کو۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھالنا شروع کیا، الٹی سیدھی چیزیں کھانی چھوڑ دیں، جم جوائن کیا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے شاید مجھ میں سدرا نظر آ جائے تو تھوڑی سی محبت مجھے بھی اس کی مل جائے۔ یہ سن کے میرے اندر چھناک سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا رہا اور وہ کیا نکلا۔ کچھ دیر بعد سارم کو میں نے ایک شخص کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ اس کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ چہرے کی سرخ و سفید رنگت پیلی رنگت میں بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، نظر کا چشمہ لگ چکا تھا، صحت پہلے سے گر چکی تھی۔ میں تڑپ کے اس کے پاس آیا، اور مجھے دیکھ کے وہ حیران تھا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے سارم؟ پتہ نہیں کیوں میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پایا۔ آنسو اس کے بھی بہہ رہے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے کے آیا۔ کہنے لگا رابیل نے تمہیں بتایا؟ میں نے کہا ہاں،
افسوس کی بات ہے تم نے میری خاطر ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ دوستی نبھانا صرف تم پہ تو فرض نہیں تھا، مجھ پہ بھی تھا۔ میں تو خواہش کرتا تھا کہ ایک بار تمہیں میری کوئی چیز اچھی لگ جائے اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں وہ چیز دے دوں، لیکن تم مانگتے ہی نہیں تھے، تم تو صرف دیتے آ رہے تھے، اور پھر جب مجھے موقع ملا تو میں نے گنوایا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سدرا کے ساتھ بہت خوش ہو، خدا کے لیے اسے کچھ مت بتانا، اپنی زندگی میں زہر مت گھولنا۔ میں نے کہا سارم تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا بس تم آگے کچھ نہیں کہو گے، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اسے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں یہ وعدہ نہ بھی کرتا تب بھی میں سدرا سے کچھ نہ کہتا۔ میرے بچے کی ماں تھی، میرے ساتھ بہت خوش تھی، اگر اسے یہ پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں سارم خود غرض تھا یا ہم دونوں ہی نہیں تھے، یا یہ سب کچھ قسمت کا کھیل تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟